تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر امانت داری اور عہد و پیمان تب آئے گا جب اس کی زبان ٹھیک ہو جائے. زبان کی درستگی کے لیے دل کا ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور فرمایا منصب کے اوپر بٹھانا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایسے آدمی کو مناصب پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کروں یا کیا نہ کروں. تو فرمایا یہ بھی خیانت ہے. منصب کا حق اسی کا ہے جو سمجھ بوجھ ہو، اس کو چلا سکتا ہو. اگر اس کو ایسے آدمی کو بٹھا دیا جائے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کسی غیر نااہل آدمی کو بٹھا دیا جائے اس نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کر. مزدور ہے اور ملازمین ہیں، ان کی امانت اور خیانت کس چیز میں ہے کہ جہاں پر کوئی آدمی بھی کام پہ لگ گیا اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کام کو پورا طریقے سے کرے، فل ٹائم جاب پہ اپنے کیا ہے اس کو امانت داری کے ساتھ کرنی چاہیے، اس پہ خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامت، سب سے امانتوں میں سب سے بڑی امانت جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے روز، وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں اور صبح جا کے اس کے رازوں کو دوسروں کو بتا دیں. اسی طرح ووٹ ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ووٹ جو ہر آدمی کا وہ حق ہے، لیکن اس ووٹ کو اگر غلط جگہ میں ڈالے گا اور ایسے غلط انسان کو دے گا جو اس کے دین اور دنیا کے لیے کیا فائدہ مند نہ ہو، سود مند نہ ہو، اگر اس کو ووٹ دے گا تو کل قیامت کے روز رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا ووٹ کا، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے. اگر غلط جگہ میں لگائے گا تو لا ایمان لمن لا امانت لہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث کی کتاب جس کا ہم درس دیتے ہیں، آج یہ حدیث نمبر 32 ہے. تو اس میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور دونوں جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہمیت کی چیزیں ہیں دین اسلام کے اندر. اور ایک تو یہ فرمایا کہ جس شخص میں امانت نہیں، فرمایا اس کا ایمان نہیں. اور دوسری چیز فرمائی کہ جس شخص کا عہد نہیں، وعدہ جو کرتا ہے وہ نہیں، تو فرمایا کہ اس کا دین نہیں ہے. تو گویا ایمان اور دین، ان دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے اس آدمی سے جو خائن ہو اور جو بدعہد عہد وعدہ خلافی کرنے والا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا فلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیا کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے میں یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہی فرماتے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اور یہ اکثر آپ خطبوں میں یہ سنتے رہتے. تو فرمایا علماء لکھتے ہیں کہ یہ انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں انسان کی اخلاق میں سے ہیں، اس کا کریکٹر جو ہوتا ہے یہ اس میں سب سے اہم چیزیں ہیں. اس لیے کہ ہر مومن جو ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ امانت دار بھی ہو اور وعدہ پورا کرنے والا، وعدے کو نبھانے والا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بڑی اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کی طرف مسلمانوں کو، امت کو توجہ دلائی ہے کہ دونوں صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعوں میں اکثر یہ خطبہ پڑھتے، اس لیے کہ آدمی کے اندر جب خیانت ہوتی ہے، امانت نہیں ہوتی ہے، تو وہ پھر دوسروں کے مال کے اندر بھی خیانت کرتا ہے، گھر والوں سے بھی خیانت.
گویا ہر چیز کے اندر وہ خیانت ہی کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی اس کی خیانت ہوتی ہے، دینی معاملات کے اندر بھی خیانت ہوتی ہے۔ اور پھر عہد کے متعلق جو جناب نبی کریم سے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر کیا ہے وعدہ نبھانے کی وہ صلاحیت ہی نہ ہو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عہد کو پورا جو آدمی نہیں کرتا ہے تو یہ اس آدمی کے ایمان کی کمزور ہونے کی علامت ہے، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے ایمان کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ میرے اندر یہ چیز کیوں آئی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اس کو کیا کروں، میرے اندر کیا ہے وعدہ پورا کرنا، پرامس جو ہوتا ہے اس کو میں پورا کروں، یہ چیز میرے اندر آئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی وعدے کو توڑ دینا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کا، اور بعض کہتے ہیں امانت کے اندر خیانت ہو جائے، کوئی حرج بات نہیں جی، ساری دنیا کھاتی ہے تو ہم نے بھی کھا لیا تو کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ جو لوٹ رہا ہے، جس طرح آج کل سیاست میں پاکستان میں اپنے جہاں بھی دیشوں میں ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت میں ایک آتے ہیں تو مال لوٹتے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں انہوں نے لوٹا ہے تو ہم کیوں نہ لوٹیں، وہ لوٹ رہے ہیں تو ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے یہ خاصیت مسلمان کی نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے فرمایا کہ اگر مسلمان اس کو جائز سمجھ کے سمجھتا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا ایمان کیا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے انسان، کیونکہ یہ تو اسلام کی عام ترین چیزوں میں سے، اخلاقیات میں سے اس کو بیان کیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جس کے اندر امانت داری نہ ہو اور جس کے اندر عہد و پیمان نہ ہو۔ فرمایا اس کا دین کامل نہیں ہوتا ہے۔ دین کی تکمیل جو ہے تب ہوگی انسان کے اندر کیا ہی دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، ایمان امانت داری بھی اور کیا ہے عہد و پیمان کو پورا کرنا بھی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم ہے کہ انسان لا یستقیم دین عبد، کہ آدمی کا دین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ یستقیم لسان، یہاں تک کہ جب تک اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر زبان کے اندر گندگی ہے، منہ گند نکل رہا ہے منہ سے، تو فرمایا اس وقت تک اس انسان کا دین ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا ولا یستقیم لہ، فرمایا اس کی زبان جو ہے یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے۔ دل کی درستگی جو ہوتی ہے یہ زبان ٹھیک کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہی کچھ باہر نکلتا ہے۔ تو اس لیے دل کی، اس لیے جناب نبی کریم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پوری کی پوری باڈی ٹھیک ہو جائے گی۔ فرمایا اذا فسدت، جب وہ خراب ہو جائے تو پوری کی پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی باڈی سے، انسان کے اعضاء سے خیر تب آئے گی، اچھے کام تب نکلیں گے جب اس کا دل ٹھیک ہو۔ زبان سے بھی ٹھیک کلمات باتیں نکلیں گی، اور دل کے اندر خرابی پائی جاتی ہو تو پھر وہ تو نظام خراب۔ فسدت، فرمایا جناب جب اس کے فاصل ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پھر جسم کے ہاتھ سے بھی کیا ہے غلط کام کرے گا، آنکھوں سے بھی غلط کام کرے گا، زبان کو بھی غلط استعمال کرے گا، پاؤں کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر امانت داری اور عہد و پیمان تب آئے گا جب اس کی زبان ٹھیک ہو جائے۔ زبان کی درستگی کے لیے دل کا ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا آگے دوسری حدیث میں فرمایا، اس میں حدیث کے اندر جو پہلی جو چیز ہے امانت داری کے بارے میں، امانت داری جو ہے یہ ایمان کا حصہ، اس کو لکھا ہے علماء نے، کہا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی ذات اور آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، فرمایا وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، خیانت نہیں کرے گا اور بدعہدی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے کہ انسان ان لوگوں کو جس کو یہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو یہی سوچتا ہے کہ میں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی، ملنا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو روک دے گا، برائی کی طرف نہیں جائے گا، خیانت کی طرف نہیں جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ چاہیے کہ امانت جو ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، اور پھر فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے کیا ہے، انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر۔ تقوی جو ہے گویا اللہ کا ڈر، تقوی جسے کہا جاتا ہے،
اس کو جوڑ دیا گیا امانت داری کے ساتھ. امانت داری کے ساتھ کیا ہے؟ تقویٰ کو جوڑ دیا گیا کہ تقویٰ کی صفت یہ انسان کے اندر آ جائے تو اس کے ذریعے سے ہی آ جائے گا. پھر آگے ایک دوسری امانت کے مختلف پہلوؤں کو علماء نے بیان فرمایا کہ ایک امانت کی یہ بھی ہوتی ہے کہ مناصب جو ہوتے ہیں، منصب کے اوپر بٹھانا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایسے آدمی کو مناصب پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کروں یا کیا نہ کروں. تو فرمایا یہ بھی خیانت ہے. منصب کا حق اسی کا ہے جو سمجھ بوجھ ہو، اس کو چلا سکتا ہو. اگر اس کو ایسے آدمی کو بٹھا دیا جائے گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کسی غیر نااہل آدمی کو بٹھا دیا جائے، اس کے منصب کے مطابق وہ چل نہ سکتا نہ ہو، تو اس کو وہاں پر بٹھا دیا جائے تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو. قیامت کا انتظار کرو، پھر تو قیامت ہی آنی. پھر اسی طرح دوسرا مزدور ہے اور ملازمین ہیں، ان کی امانت اور خیانت کس چیز میں ہے کہ جہاں پر کوئی آدمی بھی کام پہ لگ گیا، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کام کو پورا طریقے سے کرے، فل ٹائم جاب پہ اپنی کیا ہے اس کو امانت داری کے ساتھ کرنی چاہیے، اس پہ خیانت نہیں ہونی چاہیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے پانی پلایا، تو پھر جب پانی پلایا تو واپس گھر میں گئیں والد کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا کیا اس کو مزدور رکھ لے، اس کو کیا کریں مزدور رکھ لے. کیا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ جو آدمی ہے اس کو اگر آپ مزدور رکھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین مزدور ہے. کیوں؟ اس کے اندر دو خاصیتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو قوی ہے، طاقتور ہے، اور دوسرا نمبر امانت دار ہے. تو مزدور کو بھی چاہیے کیا ہے اپنی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کیا ہے جہاں بھی کام کرتا ہے اس کو کام کرنا چاہیے. اسی طرح یہ امانت جو ہوتی ہے یہ مجالس کی بھی ہوتی ہے. اب مجلس سے ایک جگہ میں انسان بیٹھے ہوتے ہیں چند ایک افراد، آپس میں کوئی باتیں ہوتی ہیں، مشورہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز بات ہو جاتی ہے. اب اس بات کی کیا ہے انہوں نے کیا ہے امانت کا خیال رکھتا ہے، اس مجلس کی بات کو باہر نہیں جا کے بتانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلس جو ہے یہ امانت کے ساتھ. ہاں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں اگر مجلس کے اندر کہیں پر خفیہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، ایک اگر کسی ناحق انسان کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس کا پھر کیا ہے یہ امانت پہ نہیں آتی. جا کے حکام کو بتاؤ کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے قتل کی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا دوسرے نمبر پر کہ جہاں کسی آدمی کی کسی عورت کی آبرو ریزی کا ارادہ کر رہے ہو اور پلاننگ ہو رہی ہو کہ فلاں عورت کے ساتھ غلط کام کیا جائے گا، جب ایسی پلاننگ ہو تو یہ بھی فرمایا مجلس کی مشاورت اس کی امانت میں نہیں آتی ہے. اس کو بھی جا کے بتا دو، راز کھولو تاکہ کسی عورت کی خاتون کی کیا عزت کی کیا محفوظ ہو جائے. اور تیسرے نمبر فرمایا وہ اقطاع مال، یا پلاننگ ہو رہی ہے ناحق طریقے سے کسی کے مال کو غصب کرنے کی، تو اگر اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی پھر کیا ہے فرمایا کہ جا کے حکام کو بتاؤ، پولیس والوں کو بتاؤ، عدالت میں جاؤ، لوگوں کو بتا دو کہ بھائی یہ پلاننگ ہو رہی ہے، تاکہ کسی کا ناحق مال جو ہے وہ ختم نہ کیا جا سکے. اسی طرح فرمایا یہ بھی امانت ہے مشورہ دینا، اور غلط مشورہ دیا جائے گا تو یہ کیا ہے بددیانتی ہے، کیونکہ مشورہ جو لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے کہ مجھے اچھا مشورہ دے. اب اگر یہ مشورے کو کیا ہے صحیح طریقے سے نہیں دے رہا، غلط دے رہا ہے، تو یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی اسی میں سے یہ آ جاتا ہے، خیانت میں سے آتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کو امانت داری کے ساتھ صحیح طریقے سے مشورہ دینا چاہیے. کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جس طرح اس سے مشورہ لیا جاتا ہے تو یہ کل کسی اور سے مشورہ لے، تو جس طرح یہ دوسرے کو مشورہ دوسرے سے اچھا مشورے کی امید رکھ رہا ہے، تو اسی طرح اس آدمی کو دوسرے کو بھی مشورہ دینا چاہیے، تو بہتر مشورہ دینا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے. فرمایا اسی طرح راز کی باتیں ہوتی ہیں، آپس میں بیٹھے کسی آدمی کو بتا دیے جا کر، مثال کے میرے پاس دفتر میں تو ہزاروں آدمی آتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ اپنے راز کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس راز کی بات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ دیں. اب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک اٹھا دفتر سے دوسرا آیا تو اس کو بتا دیں، ہو گیا تو تیسرے کو بتا دیں، نہیں. یہ سارے راز لوگوں کے جو ہمارے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح اگر امانت دار آدمی ہوگا تو اس اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلا جائے گا، یہاں دنیا میں کسی کو نہیں بتائے گا. تو یہ راز
کی بات بتانا یہ بہت کیا ہی بڑا جرم آتا ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا حدث الرجل، ایک آدمی نے بات کر لی پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، تو فرمایا فہی امانت، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، اور اگر اس کے راز کو کوئی بتائے گا تو یہ کیا بن جائے گی؟ خیانت بن جائے گی۔ تو اسی کو جناب نبی کریم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له۔ اسی طرح پھر علماء لکھتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہوتی ہے اس کی آپس کی راز کی باتیں، آپس کے تعلقات کی باتیں، تو اس میں بھی کیا ہے، یہ سب سے بڑا یہ امانت ہے۔ نہیں، عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ گزرا ہوا وقت دوسروں کو بتائے، شرم و حیا کی باتیں، اور اسی طرح مرد کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی عورت کی بات جو ہے کسی دوسرے کو نہ بتائے، کیونکہ یہ امانت ہے، اگر بتائے گا تو یہ امانت کی کیا ہے؟ خیانت ہو جائے گی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامت، سب سے امانتوں میں سب سے بڑی امانت جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے روز، وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں اور صبح جا کے اس کے رازوں کو دوسروں کو بتا دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ انصاف، کسی کو انصاف کے منصب پہ بٹھا دیا، جج بنا دیا، اب قاضی کا کام ہے کہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے فیصلہ کرے، یہ نہیں کہ ڈنڈی مار دے، جیسے دباؤ آئے یا ادھر سے پیسے آئے، ادھر کر دیا ادھر کر دیا، نہ، یہ خیانت ہے۔ اگر نا انصافی کرے گا یہ خیانت ہو جائے گی۔ امانت کا خیال رکھنا، اس لیے جناب نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له۔ اسی طرح ووٹ ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ووٹ جو ہر آدمی کا وہ حق ہے، لیکن اس ووٹ کو اگر غلط جگہ میں ڈالے گا اور ایسے غلط انسان کو دے گا جو اس کے دین اور دنیا کے لیے کیا ہے فائدہ مند نہ ہو، سود مند نہ ہو، اگر اس کو ووٹ دے گا تو کل قیامت کے روز رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا ووٹ کا، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ اگر غلط جگہ میں لگائے گا تو لا ایمان لمن لا امانت له، تو یہ غلط ووٹ دے گا کسی کو بھی، تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جس نے کیا امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو گویا علماء نے یہ مختلف چیزیں بیان کی اس امانت کے سلسلے میں کہ یہ ساری امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے اندر کوئی خیانت کرتا ہے تو اس حدیث کے زمرے میں یہ شخص آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے جو شخص کیا ہے امانت داری کا خیال نہیں کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین، جو سنایا جو سنا، یا الہ العالمین اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، دین اسلام کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں میں امانت داری کی قدر پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین، عہد و پیمان کی پورا کرنے کی ہمارے دلوں میں قدر پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہر قسم کی برائی سے بچا، ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا الہ العالمین، اخلاق جمیلہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک۔